چین سے آنے والے ایرانی بحری جہاز پر امریکہ کا حملہ، ایران نے مذاکرات کو امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیصلے سے ثالث ملک پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے، امریکہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ نے پہلی ناکہ بندی اور جہاز پر حملہ کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ دشمن پر عدم اعتماد اور باہمی روابط میں محتاط رہنا قابل تردید ضرورت ہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ رپورٹس کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں ایرانی پرچم بردار جہاز کو بندر عباس کی طرف جاتے ہوئے وارننگ دی گئی، نہ رکنے پر انجن روم کو نشانہ بنایا۔ امریکی ناکہ بندی سے اب تک ایرانی بندرگاہوں کو آنے جانے والے 25 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی کارگو جہاز اب امریکہ کے قبضے میں ہے، دیکھ رہے ہیں جہاز میں کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی کارگو جہاز کو قبضے میں لینے پر چین کا تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش ہے، امریکہ ایران مذاکرات نازک مرحلے پر ہیں، امید ہے فریقین جنگی معاہدے میں پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز سے کام کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات جلد شروع کرانے کے لیے پاکستان نے سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی۔ امریکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطے بڑھا دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ آج خلیج فارس کی ناکہ بندی سے متعلق اہم اعلان کر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے کہا تھا کہ ان کے نمائندے مذاکرات کے لیے آج شام اسلام آباد میں ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سفیر سے ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی اور مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور سے بھی ملاقات، محسن نقوی نے اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق آگاہ کیا۔ چینی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، چینی صدر نے ابنائے حرمت سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور۔ روس، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رکھنے کے لیے پر امید ہے، ضرورت پڑنے پر ثالثی میں مدد کی پیشکش، کہا مذاکراتی عمل سے خطے اور عالمی معیشت کے لیے منفی نتائج سے بچا جا سکے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آسٹریلی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، آسٹریلی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مکالمے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی معیشت پر اثرات، خصوصاً ترقی پذیر ممالک کے لیے اثرات پر تشویش کا اظہار، تنازعات کے پرامن حل اور سفارتی راستہ اپنانے پر زور۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، پاک فوج، رینجرز، اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات۔ رپورٹس کے مطابق اسلام آباد اور ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند، شہریوں کو متبادل ٹریفک پلان پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔